السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ جس سانپ کو دودھ پلا کر پالا گیا اس نے 9 مئی کو ڈسا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک میں غریب کے پاس کھانا تک نہیں، جبکہ امیر کے لیے قانون بدل دیا جاتا ہے۔ عدلیہ، بیوروکریسی اور حکومتی نااہلی کا گٹھ جوڑ خراب معاشی صورتحال کا سبب ہے۔ ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان کے روس سے تیل کی خریداری پر امریکہ کا رد عمل آ گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کی نشست پر الیکشن، وزارت داخلہ کا رینجرز کی فراہمی سے انکار۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے پولنگ کی جگہ تبدیل۔ الیکشن کمیشن نے آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم کو نئے پولنگ اسٹیشن کے لیے نوٹیفائی کر دیا۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کا رخ تبدیل، کراچی کے ساحل سے دور ہونے لگا۔ طوفان کا کراچی سے فاصلہ 340 کلومیٹر سے بڑھ کر 370 کلومیٹر ہو گیا، تاہم کیٹی بندر ساحل سے طوفان کے ٹکرانے کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ چین سے نیا قرض لینے کے لیے پرانا $1 ارب پیشگی ادا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کو بجٹ میں اخراجات ٹیکسز پر تشویش ہے۔ IMF نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں طوفان کی پیش گوئی، جنگلات میں لگی آگ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش خطرے کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں۔ کینیڈا میں ملک بدری کے خطرے سے دوچار بھارتی طلبہ کے لیے ریلیف۔ کینیڈین حکام کا ملک بدری کے لیے تاخیر کا حکم۔ بھارتی طلبہ کا کہنا ہے کہ فیصلے سے وقتی سکون ملا ہے۔ ٹورنٹو پولیس نے میئر کے امیدوار کرس ساکوکیا کو گرفتار کر لیا۔ کرس ساکوکیا کو قتل کی دھمکی کے الزام کا سامنا ہے۔ پولیس نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ بائپر جوائے، بھارتی ریاست گجرات میں ریڈ الرٹ جاری۔ طوفان بائپر جوائے کل شام گجرات کی جاکوا پورٹ کو عبور کرے گا۔ ممبئی میں طوفان کے زیر اثر ہواؤں کی وجہ سے متعدد پروازیں منسوخ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے ایک بار پھر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، جس سانپ کو دودھ پلا کر بڑھایا گیا اس نے ہی 9 مئی کو ڈسا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا، تخفیف غربت کے چیئرمین کی تنخواہ 27 لاکھ روپے، جبکہ جامعات کے وائس چانسلرز کا اربوں روپے کا بجٹ ہے۔ ڈاکو قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ ڈاکے ہی سکھائیں گے۔ یہاں پھر وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا، اور پھر وہ ہوگا جو 4 سال میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ، بیوروکریسی اور حکومتی نااہلی کا گٹھ جوڑ خراب معاشی صورتحال کا سبب ہے۔ قومی اسمبلی کے ساتھ والی عمارت میں بیٹھے لوگ 16 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں۔ یہ لوگ 2 3 وزیر اعظم کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں لی، پھانسی لگا دی، تاریخ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ ان کا کہنا تھا، یہاں ایک شخص کا اقتدار گیا تو اس نے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ بھارتی فوج نے بھی کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی عزت کی، لیکن آپ نے اس کی بھی بے حرمتی کی اور نفرت کا اظہار کیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا، اس سانپ کو دودھ پلا کر بڑھایا گیا اور اس نے 9 مئی کو ڈسا۔ اگر وہ استعفے نہ دیتے تو آج یہاں پر بیٹھے ہوتے۔ 2 حکومتیں خود ہمارے حوالے کر دیں۔ پرویز الہی ترلے کرتا رہا کہ اسمبلی نہ توڑ، اس نے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دی، پھر استعفوں کی واپسی کے لیے عدالتوں میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا، GHQ پر پیٹرول بم پھینکے گئے،
دفاعی اثاثوں پر حملے کیے گئے۔ 75 سال میں ہمارا ازلی دشمن وہ نہ کر سکا جو اندرونی دشمن نے کر دیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا بجٹ ایک ٹرانزیکشننگ ایونٹ ہوتا ہے، اگر کچھ معاملات کو درست نہ کیا تو معاشی حالات درست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس قومی دولت بڑھانے کے وسائل موجود ہیں، لیکن قومی دولت بڑھانے کے لیے ہمارے پاس عزم نہیں ہے۔ نجکاری کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ نیب نہ بلا لے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا باہر انگریزی بولنے والے ہیں، کہتے ہیں زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے۔ زر مبادلہ تو خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لوگ بھیجتے ہیں۔ عرب ممالک والے اوورسیز دونوں عیدوں پر ملک آتے ہیں، جبکہ انگریزی بولنے والے اوورسیز یہاں جائیدادیں بیچنے آتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شہریوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شہریوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ 9 مئی واقعات کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ انسانی حقوق قانون کی پاسداری پر اعلیٰ پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ انسانی حقوق، صحافیوں کی سیکیورٹی، قانون کی پاسداری امریکہ کے لیے ترجیحی بنیادیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق، جمہوریت، صحافیوں کی سیکیورٹی اور قانون کی پاسداری پر اعلیٰ پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ میتھیو ملر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی حکام سے کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق سب کے لیے جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کی عزت کریں۔ روسی تیل کی خریداری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میتھیو ملر نے کہا کہ واضح کرتے آئے ہیں کہ ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی تیل مارکیٹ ریٹ سے نہایت سستے داموں فروخت کیا گیا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جو حد مقرر کی اس سے روسی تیل کی قیمت گری۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس سے روس $100 بلین کے اضافی ریونیو سے محروم رہا جو جنگ میں لگ سکتا تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے روسی توانائی کی ایکسپورٹ پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ شہر قائد میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے پولنگ کی جگہ تبدیل کر دی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے سیکریٹری داخلہ کو جوابی خط لکھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے پولنگ کی جگہ تبدیل کر دی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے سیکریٹری داخلہ کو جوابی خط لکھا۔ خط کے مطابق وزارت داخلہ نے کراچی میں مقامی حکومت کے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے لیے رینجرز کی فراہمی سے انکار کیا ہے، لیکن سیاسی ماحول بہت کشیدہ ہے اور بڑے پیمانے پر تشدد کا خدشہ ہے۔ امن و امان کی صورتحال دیکھتے ہوئے فل پروف سیکیورٹی کی فراہمی اہم ہے۔ کراچی میئر اور ڈپٹی میئر کی نشست کا الیکشن انتہائی حساس ہے۔ الیکشن اہم ہے جس میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے۔ الیکشن کے دوران تشدد کے واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خط میں واضح کیا گیا کہ نشاندہی کرنے پر مجبور ہوں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے دوران کسی واقعے کی ذمہ دار وزارت داخلہ ہوگی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم کو نئے پولنگ اسٹیشن کے لیے نوٹیفائی کر دیا۔ اس سے قبل KMC کے کونسل ہال کو پولنگ اسٹیشن بنایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سمندری طوفان اور بارشوں کے پیش نظر آرٹس کونسل کو پولنگ اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ بارشوں کے دوران ایم جناح روڈ اور KMC بلڈنگ کے پاس برساتی پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بحیرہ عرب کے سمندری طوفان کا رخ بدل گیا۔ وائپر جوائے کراچی کے ساحل سے دور ہونے لگا۔ وائپر جوائے کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن طوفان کا اثر نظر آئے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کا کراچی سے فاصلہ 340 کلومیٹر سے بڑھ کر 370 کلومیٹر ہو گیا ہے، جبکہ KT بندر سے طوفان کا فاصلہ 275 کلومیٹر سے بڑھ کر 290 کلومیٹر ہوا ہے۔ تاہم KT بندر ساحل سے طوفان کے ٹکرانے کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ وائپر جوائے کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن طوفان کا اثر نظر آئے گا۔ طوفان کے سبب ہاکس بے کے سمندر میں طغیانی بڑھ گئی ہے، جبکہ منوڑا جانے والا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں آج سے 16 جون کے درمیان آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جس دوران اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ وائپر جوائے سے جاتی، کھارو، چھان اور شاہ بندر کے علاقے خطرے کی زد میں ہیں۔ بدین اور ٹھٹھا کی ساحلی بستیوں میں بھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ تیز ہواؤں سے ہائی ٹرانسمیشن لائن کے پول گر گئے،
جس سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کیٹی بندر میں بھی موسم تبدیل ہو گیا اور وہاں ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بدین میں 0 پوائنٹ، گونکھڑو، چک 57، بھگڑا میمن سمیت ساحل پر آباد علاقوں سے انخلا مکمل کرا دیا گیا۔ ادھر گڈانی میں جیٹی پر مٹی بھر جانے کی وجہ سے ماہی گیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہی گیر کشتیوں کو کنارے پر لانے کے لیے 10 سے 15 ہزار روپے دینے پر مجبور ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ IMF نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے اور انہیں اخراجات ٹیکسوں کے معاملے پر تشویش ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ IMF نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے اور انہیں اخراجات ٹیکسوں کے معاملے پر تشویش ہے۔ IMF نے بہت سی چیزوں پر سوال اٹھائے ہیں جس پر اسحاق ڈار نے IMF مشن چیف ناتھن پورٹر کے ساتھ ورچوئل بات چیت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف قانون میں گنجائش رکھی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو پیٹرولیم لیوی کی شرح میں اونچ نیچ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ IMF نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے، اسے اخراجات اور ٹیکسوں کے معاملے پر تشویش ہے۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ ہم نے IMF کو بجٹ کی حکمت عملی اور ویژن سے آگاہ کیا۔ بجٹ کا مقصد معاشی گروتھ لانا ہے، تاہم IMF کے ساتھ اسٹریٹجک لیول پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اخراجات سمیت دیگر اعداد و شمار پر مزید تکنیکی بات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF پاور ڈویژن اور اسٹیٹ بینک حکام سے بھی بات چیت کرے گا۔ ایکسچینج ریٹ اور پالیسی ریٹ پر IMF اسٹیٹ بینک سے بات کرے گا۔ حکومت معاشی استحکام کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے اس ماہ کے اندر اپنی ری فائنینسنگ کو محفوظ بنانے کے لیے $1 ارب کا چینی قرض پیشگی ادا کر دیا۔ یہ ادائیگی تمام دستیاب ذرائع سے زر مبادلہ بڑھانے کی حکومتی کوششوں کا حصہ ہے۔ انہی کوششوں میں وہ پیشکش بھی شامل ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کو کی گئی ہے کہ اگر وہ $1 تک کی ترسیلات بھیجیں گے تو ان سے ذرائع آمدن کا نہیں پوچھا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔